آخرت چاہتے ہی نہیں ہیں، وہ چاہتے ہیں دنیا کی عیش، دنیا کی عیاشی اور دنیا کے مزے مل جائیں۔ جیسے کافر ہے، آج بھی کافر کی یہی سوچ ہے، دنیا کی ترقی، سائنسی ترقی، ٹیکنالوجی میں کمال، یہی ان کے نعرے ہیں اور اسی کے گرد ان کی پوری زندگی گھومتی ہے۔ آخرت انہوں نے اپنی ڈکشنری سے نکال دی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں دے دیں گے ہم۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو عمل میں آخرت کے متلاشی ہوتے ہیں، کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، نیت کیا ہے کہ آخرت میں ہمیں اس کا اجر ملے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جتنا کریں گے اس سے زیادہ اجر ہم دیں گے اور یقینی اجر ملے گا ان کو۔ جیسے پچھلے رکوع میں تھا نا، فَأُولَٰئِکَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ان کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ لیکن اللہ نے پھر کامیابی کی 4 شرطیں بیان کی تھیں کہ آخرت کا طلبگار بھی ہو، وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا، اور پھر اس آخرت کی کوشش بھی کرے، اور پھر ایمان بھی ہو اس کا، یعنی کوشش بھی کرے اور کوشش بھی وہ جو آخرت والی کوشش، اور پھر ایمان بھی ہو۔ تو اب وہ کوشش کیا ہے جو آخرت والی کوشش ہے؟ اس رکوع میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور ان چیزوں سے غیر مسلم محروم ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کوشش میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم عبادت مت کرو مگر صرف اسی اللہ کی۔ تو اس میں 2 آرڈر دے دیے، ایک تو یہ کہ اللہ کی عبادت کرنی ہوگی تمہیں، غیر مسلم عبادت کا قائل نہیں ہے، ان کے ہاں اللہ ایک ثانوی درجے کی چیز ہے، جبکہ اسلام میں آخرت کی کوشش میں سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ سب سے پہلا جس کو آپ نے فوکس کرنا ہے وہ اللہ کی عبادت، اور دوسری چیز صرف اسی کی عبادت، اس کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ تو دونوں احکام اس آیت میں اللہ نے دے دیے۔ اور دوسرے نمبر پر سب سے پہلے ظاہر ہے اللہ کا حق ہوتا ہے، تو اللہ کے بعد مخلوق ہے نا، تو مخلوق کے حقوق میں سب سے پہلے والدین ہیں۔ تو قرآن میں اور بھی بہت ساری جگہوں پر اللہ نے اپنے حق کے بعد فوراً والدین کے حق کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ لقمان میں آپ دیکھ لیں، سورہ عنکبوت میں آپ دیکھ لیں، تو گویا یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے اسلام میں۔ تو یہ دونوں ساتھ ساتھ اللہ بیان کرتے ہیں۔ تو اگر آپ آخرت کے متلاشی ہیں نا، تو آپ کو سب سے پہلے اللہ کا حق دینا ہے اور اس کے بعد والدین کا۔ اور آپ دیکھ لیں غیر مسلم سوسائٹی میں سب سے کم حقوق اللہ کے ہیں اور سب سے کم حقوق والدین کے ہیں۔ بچوں کے حقوق ہیں، عورتوں کے حقوق ہیں، کتوں کے حقوق ہیں، بلیوں کے حقوق ہیں، کینگرو کے حقوق ہیں، بچوں کے لیے بوڑھوں کے بھی حقوق ہیں، بچوں کے لیے والدین کے کوئی حقوق نہیں، یعنی ایسے کوئی حقوق نہیں جو بچوں پہ ذمہ داری والدین کی ڈالی جائے۔ یہاں تو قرآن اولاد کو حکم دے رہا ہے نا، ریاست اسٹیٹ کو تھوڑی کہہ رہا ہے کہ تم والدین کو پالو، اولاد کو حکم دے رہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو آخرت کا جو بھی طلبگار ہوگا اس کے لیے سب سے پہلے اللہ کی عبادت، اور اس میں کسی کے ساتھ اس کو شریک نہیں کرنا۔ عبادت میں نماز، زکوٰۃ، حج، یہ ساری عبادت کے جتنے احکام اسلام نے دیے یہ سب کے سب آ گئے، اور اس کے بعد والدین۔ اور یہ 2 حقوق ایسے ہیں کہ قرآن نے ان کے لیے کہیں قضا کا لفظ استعمال کیا، کہیں امارہ کا لفظ استعمال کیا، اور کہیں وصا کا لفظ استعمال کیا۔ دیکھیں 3 طرح سے آرڈر دیا جاتا ہے، ایک امارہ کہ اللہ حکم دیتا ہے تمہیں، ایک ہے قضا اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، ایک ہے وصینا ہم نے وصیت کر دی ہے۔ تو امارہ تو عام آرڈر ہے، قضا اس سے اونچے درجے کی چیز ہے، اور وصیت اس سے بھی اونچے درجے کی چیز ہے۔ تو قرآن نے یہ دونوں قسم کے الفاظ ماں باپ کے لیے اور توحید کے لیے استعمال کیے۔ کیا مطلب؟ جب ہم کسی کو آرڈر دیتے ہیں نا تم یہ کام کرو، تو اس میں اتنی تاکید نہیں ہوتی۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، تو فیصلے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے جج نے باقاعدہ دونوں فریق کے دلائل سن کر جب ایک فیصلہ کیا ہے تو اس فیصلے کو ریورس نہیں کیا جا سکتا اگر وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ ظاہر تو اللہ کا فیصلہ بھی تو سپریم کورٹ سے بھی اوپر کا فیصلہ ہے نا۔ تو یہ انتہائی تاکیدی حکم کے لیے فیصلے کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ میری طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے۔ حکم میں ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو آرڈر دیتے ہیں تو اس میں اس بات کا احتمال ہوتا ہے، اگلا کہتا ہے کہ سر آپ میری بات سمجھیں، آپ نے مجھے آرڈر تو دیا لیکن اس میں تھوڑا سا سقم ہے، اس میں تھوڑا سا آپ کسی سے مشورہ لے لیں، تو پھر جو آرڈر دینے والا ہے وہ دوبارہ سوچ لیتا ہے اس پر۔ لیکن جب فیصلہ سنا دیا جاتا ہے
اور فیصلہ بھی سپریم کورٹ کی طرف سے ہو جس کو چیلنج نہ کیا جا سکے، تو فیصلے کا مطلب اب تو اس پر عمل ہو کے رہے گا۔ تو قرآن نے توحید کے لیے اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے لیے فیصلے کا لفظ استعمال کیا ہے، اور وصیت اس سے بھی بڑھ کے چیز ہے۔ وصیت کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اس وقت جو آرڈر دیتا ہے اس آرڈر کو وصیت کہا جاتا ہے۔ جیسے کسی کا باپ دنیا سے جا رہا ہے اور وہ اپنے بچوں کو کہتا ہے بیٹا میں دنیا سے جا رہا ہوں اور میں تمہیں وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، تو یہ بھی انتہائی اہم حکم ہوتا ہے۔ فیصلے میں پھر بھی تھوڑا بہت عقل کے درجے میں امکان ہے کہ شاید واپس لے لیا جائے، وصیت میں امکان ہی نہیں ہوتا، کیونکہ جب آپ وصیت کرتے ہیں تو اس کے بعد مر جاتے ہیں آپ، تو وہ ایک پتھر پہ لکیر بن جاتا ہے وہ حکم، اب وہ چینج نہیں ہو سکتا۔ اور وہ حکم بھی انتہائی اہم حکم ہوتا ہے، کیونکہ مرتے ہوئے انسان چھوٹی موٹی باتیں نہیں کر رہا ہوتا۔ مرتے ہوئے انسان کو پتا ہے میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں سلیکٹڈ احکام ہیں جو انتہائی امپورٹنٹ ہے میرے بچوں کے لیے، جن پر عمل کرنا، میں ان باتوں کا اس کو حکم دوں گا۔ تو قرآن نے وصیت کا لفظ بھی استعمال کیا مجازن، اللہ تو وصیت نہیں کرتا، یعنی اللہ تو دنیا سے نہیں جائے گا، وہ تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، لیکن تاکید کے لیے وصیت کا لفظ استعمال کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قضا کا لفظ اور وصیت کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ اسلام میں اللہ کی عبادت اور توحید اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کی کس قدر اہمیت ہے، اور آج ہماری سوسائٹی میں اس کا کیا حشر ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم عبادت مت کرو مگر صرف اسی اللہ کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دیکھیں احسان میں بار بار بتا چکا ہوں، کسی بھی عمل میں ایکسیلنسی پیدا کرنا، یعنی بہت اچھے طریقے سے والدین کے ساتھ پیش آؤ۔ اور پھر بوڑھے والدین کا اللہ نے الگ سے تذکرہ کیا، وجہ اس کی یہ ہے کہ جب والدین جوان ہوتے ہیں تو اولاد ان سے خدمت لے رہی ہوتی ہے، جیسے باپ کما کے کھلا رہا ہوتا ہے، ماں گھر میں خدمت کر رہی ہوتی ہے، اور ماں باپ کو اس وقت خدمت کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی۔ بڑھاپے میں معاملہ ہو جاتا ہے بالکل الٹا، اب وہ بیچارے کسی کام کے نہیں رہے، باپ ریٹائر ہو گیا ہے، اولاد کی ذمہ داری اب وہ کمائے، وہ اور پھر ریٹائر بھی ہو گئے، کما بھی نہیں رہا، اور پھر بوڑھا بھی ہو گیا ہے، بوڑھا ہونے سے طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہو رہا ہے، بیماریاں آ رہی ہیں، تو وہ سوسائٹی کو بوجھ لگنے لگتے ہیں ایسے والدین، ماں بھی بوجھ لگنے لگتی ہے، باپ بھی بوجھ لگنے لگتا ہے۔ تو قرآن نے اس کنڈیشن میں ماں باپ کے حقوق بیان کیا جس کنڈیشن میں غیر مسلم اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کراتا ہے، وہ گھر سے ہی نکال دیتا ہے اس کو۔ اس حالت میں جب آپ کو ان کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے لیکن ان کو آپ کی محبت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس حالت کو قرآن فوکس کرتا ہے کہ اس سنگین حالت میں تمہیں انہیں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، تو اس سے پہلے کہاں چھوڑنے کی اجازت ہوگی؟ اس سنگین حالت میں اللہ ان کے حقوق بیان کرتا ہے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ جوان والدین کے حقوق نہیں ہے، مطلب یہ کہ وہ حالت جس میں تمہارے لیے حقوق کی ادائیگی انتہائی مشکل ہو، اس حالت میں قرآن تمہیں حقوق کی ادائیگی کا پابند کر رہا ہے، تو اس سے پہلے تو بطریق اولا تم پابند ہوگے ان کے حقوق ادا کرنے پر۔ تو وہ حقوق کیا ہیں؟ اما یبلغن، کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک عندک تمہارے پاس پہنچ جائے بڑھاپے کو، تمہارے پاس میں اللہ نے اشارہ کر دیا کہ والدین ہمیشہ تمہارے پاس ہی رہیں گے۔ دیکھیں قرآن یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی بڑھاپے کو پہنچ جائے، چاہے کہیں بھی ہو دنیا میں، لیکن قرآن نے عندک کے لفظ میں اشارہ کر دیا کہ بڑھاپے میں والدین رکھنے کی چیزیں ہیں، ان کا بڑھاپا تمہارے پاس ہونا چاہیے، اولڈ ہاؤس میں نہیں ہونا چاہیے ان کا بڑھاپا۔ تو ان میں سے کوئی بھی تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائے، احدہما، ان دونوں میں سے کوئی بھی، او کلاہما، یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف، تو اف یہ ایک علامت ہے، عربی میں اف ایک ایسا جملہ ہوتا تھا جو ایک بے ادبی کا جملہ سمجھا جاتا تھا۔ کسی بھی بات پر جب آپ کو اعتراض ہوتا ہے نا کہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا، تو ایسے موقع پہ کسی بھی زبان میں جو لفظ استعمال ہوگا اس کو اف کہا جائے گا۔ تو یہ ایک علامت ہے، میں بار بار بتاتا ہوں نا، قرآن جزیات بیان کر کے قاعدے بیان کرتا ہے، تو اف، تبھی ہم فقہا لکھتے ہیں کہ کسی زبان میں اف کا لفظ وہ توہین کے لیے نہ ہو بلکہ عزت کے لیے ہو، تو وہاں اف بولنا بالکل جائز ہوگا۔ تو اس کے میں اف کا لفظ مراد نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا ورڈ استعمال کرنا، ایسا لفظ استعمال کرنا جس میں آپ کو یہ لگے کہ آپ ان کو جھڑک رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، آپ ان کے بات پر ناک منہ بنا رہے ہیں، تو یہ ایسا لفظ استعمال کرنا شریعت میں جائز نہیں ہوگا۔ فلا تقل لہما اف، تو ان کے لیے اف بھی مت کرو۔ اردو میں یہ اف اسی طرح استعمال ہوتا ہے جیسے عربی میں۔ ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکو مت۔
جھڑکو کسے کہتے ہیں؟ آپ کسی کی بات پہ جب ایسے رد کرتے ہیں مضبوطی کے ساتھ کہ سامنے والا اپنی بے عزتی محسوس کرنے لگے، اس عمل کو عربی میں نہر کہا جاتا ہے۔ جیسے کوئی فقیر آپ کے گھر آتا ہے، آپ چلو بھائی جاؤ یہاں سے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اس طرح سے ایک تو ہوتا ہے نا معذرت کے ساتھ کسی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا، ایک ہوتا ہے بھائی چلو یہاں سے، جیسے ہم صبح و شام اس کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، دفعہ ہو یہاں سے، چلو یہاں سے۔ تو لا تنہرہما، اللہ کہتے ہیں ان کو کسی بات پہ تم نے جھڑکنا نہیں ہے۔ وقل لہما قولا کریما، اس لفظ میں لا تنہرہما میں اور لا تقل لہما افن میں یہ ہے کہ توہین نہیں کرنی۔ اب کیا مطلب توہین نہیں کرنی؟ تو کیا نیوٹرل رہنا ہے ان کے سامنے؟ اللہ کہتے ہیں نہیں، نیوٹرل بھی نہیں رہنا، بلکہ قل لہما قولا کریما، ان کے سامنے عزت والی بات کرنی ہے، ادب والی بات کرنی ہے۔ ایک یعنی 3 درجات ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کسی کی انسلٹ کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ نہ انسلٹ کر رہے ہیں نہ اس کو ادب دے رہے ہیں، جیسے نیوٹرل لوگ دنیا میں پھر رہے ہوتے ہیں، ہم نہ ان کی توہین کر رہے ہوتے ہیں اور نہ ان کو رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ آپ اگلے کو رسپیکٹ دیں۔ تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے وقل لہما قولا کریما، بات کرنی ہے کریم، عزت والی بات، ادب والی بات۔ تو اس کا عام ترجمہ یہ بھی کیا گیا کہ ادب سے ان سے بات کرنی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یہ تو اللہ نے زبان سے کیسے پیش آنا ہے اس کا طریقہ بتایا، زبان کے کیا احکام ہے، والدین کے سامنے کس لینگویج میں، کس زبان میں آپ نے، کس ٹون میں آپ نے بات کرنی ہے۔ اب اللہ کہتے ہیں کہ تمہارا ظاہری ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے والدین کے سامنے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، جو ذلت کے بازو ہیں، عاجزی کے بازو ہیں، وہ تم نے ان کے سامنے جھکانے ہیں، من الرحمہ، شفقت سے۔ یعنی جب تم ان کے سامنے کھڑے ہوگے، ان سے پیش آؤ گے تو ایسے پیش آؤ گے کہ تمہاری باڈی کو اور تمہارے جسم کو دیکھ کے لگ رہا ہو کہ اس میں عاجزی بھی جھلک رہی ہے اور والدین کے ساتھ شفقت اور رحمت بھی جھلک رہی، تمہیں ان پہ پیار بھی آ رہا ہے۔ بعض دفعہ عاجزی ہوتی ہے، جیسے باس کے سامنے انسان کھڑا ہوتا ہے بڑی عاجزی کے ساتھ، لیکن پیار نہیں ہوتا، محبت نہیں ہوتی اس میں۔ بعض دفعہ محبت ہوتی ہے لیکن عاجزی، جیسے بیوی سے انسان بات کر رہا ہو محبت جھلک رہی ہوگی، یا اپنے بچوں سے بات کر رہا ہو محبت جھلک رہی ہوگی، لیکن عاجزی نہیں ہوگی۔ تو والدین کے ساتھ جب بات ہوگی تو من جناح الذل بھی ہو، یعنی عاجزی بھی ہو، اور رحمت بھی ہو، یعنی شفقت اور عاجزی اور محبت دونوں کا مجموعہ تمہاری جسم سے جھلک رہا ہو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، یہ تو وہ ادب ہے جو تم نے اپنے قول سے اور اپنے جسم سے کرنا ہے، اور پھر ساتھ میں اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے، کیونکہ اتنا کچھ کر کے بھی تم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ جو انہوں نے تم پر بچپن میں احسانات کیے ہیں، ان احسانات کا تم دنیا میں بدلہ نہیں دے سکتے۔ یعنی ایک وہم ہوتا ہے نا کہ شاید اگر ہم یہ والدین کے ساتھ ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ ہو تو شاید ہم نے دنیا میں ان کا بدلہ چکا دیا۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، یہ بدلہ اللہ ہی دے سکتا ہے، تم نہیں دے سکتے جو انہوں نے بچپن میں تم پر احسانات کیے۔ اس لیے تم نے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور یوں کہا کرو اے ہمارے رب ان دونوں پر ایسے رحم فرما، کما ربیانی صغیرہ، جیسے کہ جب میں بچہ تھا ان دونوں نے میری تربیت کی ہے، تربیت جسمانی بھی اور روحانی بھی۔ کیسے پالا پوسا ہے بچپن میں، کس طرح باپ نے ماں کو شیلٹر دیا اور کما کے لاتا رہا اس بچے کے لیے، اور کس طرح ماں اپنی چھاتیوں سے لگاتی رہی، اور کس طرح راتوں کو اس کے لیے جاگتی رہی۔ اور قرآن کے مطابق 2.5 سال کا عرصہ ایسا ہے جس میں ماں دن اور رات ایک کر دیتی ہے۔ حملہ وفصالہ 30 شہرا، 2.5 سال کا عرصہ بہت ہی ٹف ہوتا ہے جس میں ماں سب کچھ بھلا کے اس بچے کی تربیت میں لگی ہوتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پھر اپنے رب سے ان کے لیے دعائیں مانگا کرو۔ تو فقہاء نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ اس آیت سے مفہوم یہ ہوتا ہے، کیونکہ قرآن میں آرڈر دیا نا ان کے لیے دعا مانگنے کا، تو کم سے کم ایک دفعہ تو یہ دعا مانگنا بہت سے فقہاء کہتے ہیں فرض ہے، اور اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کر لینا یہ سنت اور تاکیدی حکم ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ یعنی اس میں اور زیادہ تاکید کر دی کہ یہ سارے احکام پر تم نے دل و جان سے عمل کرنا ہے، اس کو پینلٹی یا بوجھ سمجھ کے عمل نہیں کرنا کہ ایک اسلام نے ہمیں عذاب میں ڈال دیا ہے۔ تو تمہارے دل میں اگر الٹے سیدھے خیالات آئیں گے تو تمہارا رب بھی یہ خیالات بھی جانتا ہے۔
لہذا دل و جان سے اس حکم پر اللہ کا حکم سمجھ کے عمل کرنا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے ان تکونوا صالحین، اب چونکہ اتنی زیادہ تاکید والدین کے حقوق کی بیان کر دی گئی ہے تو ظاہر ہے انسان جہاں والدین کے حقوق کے لیے تیار ہوتا ہے وہاں اس میں خوف بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ تو بہت سخت احکام اللہ نے دے دیے، تو ہم سے تو اس پر عمل ہی نہیں ہو پائے گا، اور اس کے نتیجے میں کہیں جہنم کی آگ میں نہ ہم چلے جائیں۔ تو اگلی آیت میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا کہ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک بنو گے، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو اللہ توبہ کرنے والوں کے لیے غفور بھی ہے۔ کیا مطلب؟ تم ان احکام کو فالو کرنے کی کوشش کرو اور نیک بنو، اگر کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ دیکھیں ہر گناہ کے بعد توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن اللہ اس کا تذکرہ نہیں کرتا کہ جب بھی کوئی گناہ بیان ہو قرآن یہ کہے کہ اگر توبہ کر لو گے تو معاف کر دے گا۔ قرآن کی ایسی عادت نہیں ہے، لیکن اسپیشل والدین کے جہاں حقوق اللہ نے بیان کیے وہاں اللہ توبہ کا اس لیے تذکرہ کرتا ہے کہ علماء اس آیت کے تحت لکھتے ہیں مفسرین کہ والدین کے ساتھ چونکہ رہنا بہت عرصہ ہے، انسان جس کے ساتھ کم رہتا ہے نا، کبھی کبھار ملاقات ہوتی ہے، اس کے حقوق کی ادائیگی آسان ہوتی ہے، اور والدین کے ساتھ صبح و شام انسان رہتا ہے، پھر بعض دفعہ والدین کی طرف سے بھی زیادتی ہوتی ہے اور ہو سکتی ہے اس میں کوئی یعنی اس کے ثبوت ہمیں ملتا ہے، تاریخ سے بھی ملتا ہے، مشاہدوں سے بھی ملتا ہے، اور صحابہ کے دور میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ تو والدین کی طرف سے بھی بعض دفعہ زیادتی ہوتی ہے جس میں انسان کی طرف سے جو ری ایکشن ہوتا ہے وہ اعتدال سے بڑا ہوا ری ایکشن ہوتا ہے۔ تو اس لیے قرآن نے بیان کیا کہ اگر کبھی غلطی ہو جائے، ان حقوق میں کوتاہی ہو جائے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تو مایوس مت ہونا بلکہ اللہ سے توبہ استغفار کر لینا، اللہ اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ تو ہم نے علماء سے سنا ہے کہ انسان اگر کبھی ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کر لے، تو اگر یہ عمل کبھی کبھار ہوتا ہے نا تو اللہ سے بھی معافی مانگے، ماں باپ سے بھی معافی مانگے، اور پھر اس کو بھول جائے، پھر مسلط نہ کرے اپنے اوپر کہ میں نے اللہ کے حکم کو توڑ دیا تو میرا پتہ نہیں کیا بنے گا، کیونکہ جب آپ کسی چیز کو مسلط کر لیتے ہیں تو پھر مایوسی کی طرف جاتے ہیں، آپ ڈپریشن کی طرف جاتے ہیں۔ تو قرآن نے یہ ڈپریشن ہی ختم کرنے کے لیے بتایا ہمیں کہ اگر توبہ کرو گے تو اللہ معاف کر دے گا۔ تو اگر کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے نا، کبھی کبھار، تو ماں باپ سے بھی معافی مانگے اور اللہ سے بھی، اور اگر یہ عادت پڑ چکی ہے، بار بار ایسا ہو رہا ہے یا ماں باپ کی طرف سے زیادتی اتنی ہو رہی ہے کہ بار بار آپ کی آواز اونچی ہو رہی ہے، تو پھر علماء کہتے ہیں کہ کوشش تو کنٹرول کرنے پر کرے، لیکن پھر صرف اللہ سے توبہ کر لینا کافی ہے، کیونکہ بار بار جب آپ انسان سے معافی مانگتے ہیں نا تو انسان بھی تنگ ہوتا ہے اس عمل سے، بلکہ وہ مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے کہ تیرا تو کام ہی یہی ہے۔ تو پھر صرف اللہ سے توبہ کی جائے، اور پھر لیکن ساتھ ساتھ اپنے عمل کی اصلاح کی بھی کوشش کی جائے کہ میں کس طرح سے اپنی زبان پہ کنٹرول کروں، اور اس کے علماء نے مختلف نسخے بیان کیے ہیں کہ جب بھی آپ بد کلامی کریں، بد تہذیبی کریں، تو آپ کو چاہیے کہ کچھ رقم صدقہ کر دیں یا چند 2 رکعت نماز اپنے اوپر لازم کریں، یعنی کوئی سزا دیں تاکہ آہستہ آہستہ یہ برائی چھوٹے۔ اور ایک بات جو سوسائٹی کے حالات کو دیکھ کر بیان کی جاتی ہے وہ میں یہیں بیان کر دیتا ہوں، میں بھول نہ جاؤں، کہ بعض دفعہ ماں باپ کی طرف سے واقعی زیادتی اتنی ہوتی ہے اولاد پر کہ وہ بہت زیادہ اس کو ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ چند کیسز ہی ہیں ہماری سوسائٹی میں، زیادہ تر اولاد والدین کی نافرمان ہوتی ہے، خوب سمجھ لیں، زیادہ تر ہماری سوسائٹی میں والدین پر ظلم ہوتا ہے، کیونکہ جب اسلام ہمارے گھروں سے نکل رہا ہے اور لبرلزم آ رہا ہے، ایجوکیشن کے نام پہ جو بد تہذیبی آ رہی ہے یونیورسٹی اور کالجز میں، اس کے نتیجے میں لوگوں نے باپ کو باپ سمجھنا، ماں کو ماں سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ تو ہماری ینگ جنریشن آج کل اس کی نظر میں والدین کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، بس اسی باپ کی عزت ہوتی ہے جو اولاد کو اپنے سے بھی، جو اولاد کو باپ بنا کے جس نے رکھا ہوا ہو۔ یعنی آج اگر کسی گھر میں باپ کی عزت ہو رہی ہے نا تو وہ باپ ہوگا جس نے اولاد کو باپ بنایا ہوا ہو، تو اس ابا کو تو لوگ مانتے ہیں۔ جو باپ گھر میں باپ بن کے رہے گا اس کی ویلیو نہیں ہے، جو ماں گھر میں ماں بن کے رہے گی اس کی ویلیو نہیں ہوتی، الا ماشاء اللہ۔ تو لیکن کہیں اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، کہیں واقعی والدین کی طرف سے بھی زیادتی ہوتی ہے، تو ایسے موقع پہ حتی الامکان برداشت کیا جائے، لیکن اگر برداشت سے معاملہ باہر ہو گیا تو پھر علماء کہتے ہیں کہ پھر والدین سے الگ رہا جائے ایسی صورت میں، کیونکہ بار بار ان کی حق تلفی ہوگی، زبان درازی ہوگی، پھر آپ کی زندگی کی برکتیں ختم ہوں گی۔ تو ایسی صورت میں پھر بہتر یہی ہے کہ تھوڑا سا ان سے ریزرو ہو جائے انسان، کیونکہ پھر بار کیونکہ ناقابل برداشت تو ظاہر ہے انسان کبھی بھی اپنے اوپر بوجھ نہیں ڈال سکتا۔ تو ایسے ہمارے سامنے بہت کیسز آئے ہیں کہ ماں نے اتنی زیادتی کی یا باپ نے اتنی زیادتی کی، اولاد کو بالکل نفسیاتی مریض بنا دیا، تو اور پھر اولاد ماں باپ کے سامنے زبان چلانے لگی، وہ بھی غلط ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ گھروں میں بہت فساد ہوتا ہے۔ تو جب کوئی خطرناک حد تک خدا نہ خواستہ نوبت پہنچ رہی ہو تو پھر والدین سے بلوغت کے بعد علیحدگی اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پھر آپ الگ رہیں، اور پھر
ان سے تھوڑا سا ریزرو رہیں، مالی لحاظ سے ان کے حقوق سارے ادا کرتے رہیں اور کبھی کبھار ان سے ملتے رہیں، ان کی خیریت پوچھتے رہیں، لیکن پھر اتنا قریبی تعلق نہ رکھیں جس سے ڈپریشن میں جانا شروع ہوں یا ان کی حق تلفی پہلے سے بھی زیادہ شروع ہو جائے، تو یہ پھر زیادہ خطرناک. لیکن ایسے بہت ہی کم کیسز ہوتے ہیں.